अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जावी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा प्रोग्राम पाकिस्तानी वीमेन इंटरनेशनल वीमेन डे के हवाले से है। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी खवातीन के मसाइल और इस सोसाइटी में खवातीन को मिलने वाले हकूक और खवातीन को सोसाइटी इस नजरिए और जाविये से देखती है। हम आज इसमें बात ये भी करेंगे कि पाकिस्तानी मर्द औरतों को किस निगाह से देखते हैं और उनके बुनियादी इंसानी हकूक को किस निगाह से देखते हैं। आज हम बात हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मोहतरमा शीरीन असलम साहबा। ये ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं और ये सावा ह्यूमन अलायंस की माइनॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से पार्टिसिपेंट हैं। और इनके साथ हमारी दूसरी साथी जो है वो है ज़ादा सादिक हैं और ये पेशे के लिहाज से वकील हैं और ह्यूमन एक्टिविस्ट भी हैं। इंसानी हकूक की इनकी खिदमात गरां कदर हैं। सबसे पहले हम चलते हैं शीरीन असलम की तरफ। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इंसानी हकूक का पस मंजर क्या है और दुनिया में इंसानी हकूक को ख़वातीन के हवाले से क्यों मनसूख किया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबका मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे मौका दिया, बुलाया। अगर हम निगाह का पहले जिक्र कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। पस मंजर तो उस वक्त हम बताते हैं कि जब कोई जानना चाहता है। यहाँ आज का एक अवेयरनेस सेशन है जो आपने रखा है, बड़ी बात है कि आप मर्द होके और खवातीन के राइट पे काम करते हैं। मैंने आपके काम को भी देखा, आपकी एफर्ट को भी देखा, तो मैं उन तमाम मर्दों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो कि आज के दिन के हवाले से काम कर रहे हैं। काशिफ साहब, आपने पूछा ना कि किस निगाह से देखा जाता है, तो मतलब अगर हम जर्नलाइज करें इसको, तो लोग आज के दिन के हवाले से जो भी खातून बाहर निकलती हैं या मर्द बाहर निकलता है, उसका कुछ इतने अच्छे नजरिए से नहीं देखते। मतलब कि पिछले साल की बात बताऊंगी कि हम यहाँ पे विमेन डे मना रहे थे, तो बहुत से मर्दों ने कहा, क्योंकि मेरा जिस एरिया से तल्लुक है ये थोड़ा रिजिड सा एरिया है और खवातीन का बाहर निकलना भी थोड़ा मायूब समझा जाता है। अब डेवलपमेंट हो रही है लेकिन अभी मेंटली इतना डेवलप नहीं हो सका ना। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि हर दिन तो औरत का ही दिन होता है, घर में रहती है, कमाती है, खिलाती है, ये करती है, खामद उसके लिए ये कर रहा होता है, वो कर, सारी उन्होंने हमें गुण गिनवा दिए। तो जब उन्होंने कहा कि ये आप लोग, उन्होंने बड़े एक नेगेटिव सेंस में लिया कि ये जो औरतें बाहर निकलती हैं, ये करती हैं, तो जो हम समझती हैं खवातीन, मतलब हम जाहिर है हमने फेस किया हुआ इन चीजों को, हम अभी फेस कर भी रही हैं, और जो घरों में रहती हैं वो इससे भी ज्यादा बेटर कंडीशन में है। और मैं समझती हूँ कि हम इसको अच्छी निगाह से नहीं देख रहे, आज के दौर में भी हम अच्छी निगाह से नहीं देखते इसको। बाकी जो पस मंजर है जो पाकिस्तानी लेवल पे है, जिन्होंने फाइट की, जिन खवातीन ने इसके लिए तगदो की है, उनमें कोई घरेलू औरतें नहीं थी, वो कोई अनपढ़, कोई ऐसी खवातीन नहीं थी कि जिनको घर से मौका ना मिला हो निकलने का, तो उन्होंने इसके लिए फाइट की। वो बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी अच्छी फैमिली से वेल ऑफ खवातीन थी और उन्होंने निकला और वो बाहर निकली हैं, और इस डे के लिए उन्होंने मतलब जो पाकिस्तान में लाने के लिए या मनाने के लिए उन लोगों ने जो एफर्ट की, उनको मैं सलाम पेश करती हूँ। दूसरी बात यह है कि जब हम खातून की या खवातीन के हकूक की बात करते हैं, तो मतलब जनरली लोग समझ रहे होते हैं कि इनको सारे राइट्स मिल रहे हैं, जबकि मतलब मर्दों को भी पता है कि कितने राइट वो दे रहे होते हैं। अपने घर से ही अंदाजा लगा लें कि वो कितना अपने बहनों को राइट्स दे रहे होते हैं और वो कितना अपनी बीवियों को राइट्स दे रहे होते हैं। या वो फर्ज कर रहे हैं, एक औरत है, अगर वो माँ है तो पहले वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड कर रही होती है, फिर वो अपने बेटे पे डिपेंड कर रही होती है कि जी बेटा होगा तो मेरी आखिरत संवरी जाएगी और मेरा एक घर होगा। तो वो समझती है कि अगर बेटी नहीं है तो मतलब सॉरी बेटी है तो ये मेरे खानदान को या मुझे सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन एट द एंड ये होता है कि जायदाद वो बच्चों के लिए छोड़ती है, मतलब बेटे के लिए छोड़ जाती है, और जब रहने के सपोर्ट के लिए ढूंढती है तो अपनी बेटी का घर ढूंढती है। तो मतलब हम हर लेवल पे देखें ना, तो आज का ये जो 8 मार्च है, ये मनाने की बहुत बड़ी अहमियत है। खास तौर पे पहले तो जो हम पहले पीछे दिनों में जाएं तो वोट डालने का भी हक नहीं था, हमारे अटक जैसे एरिया में नहीं था।
ہمارے حضروں کے کئی ایریے تھے ایسے, آپ نے بھی ان کو وہاں پہ وزٹ کیا ہوا ہے UNDP کی ایک فرم کے ساتھ, تو آپ نے بھی دیکھا ہے کہ یہ جو 2013 کے تھے الیکشن, اس میں تو ایون کئی خواتین نے ووٹ اس لیے ڈالا ہے کیونکہ وہ آرڈر ہو گیا تھا کہ اگر خاتون وہاں پہ ووٹ نہیں ڈالیں گی یا پرسنٹیج کے حوالے سے خواتین کا ووٹ نہیں ہوگا تو وہاں پہ الیکشن جو ہے نل اینڈ ویلڈ قرار دیا جائے گا. لیکن آج ہم یہ دن منا رہے ہیں, ہم جو پاکستانی لوگ ہیں ہم نے اس کو ایک مذاق بنا لیا. مطلب میں سمجھتی ہوں, میں ابھی بھی دیکھ رہی تھی فیس بک پہ بہت سارے وہ جو ایک ہے سلوگن بنایا تھا میرا جسم میری مرضی, اس کے مطابق یہ لوگوں نے اس کو بڑا ہی غلط پروجیکٹ کیا, اور کچھ لوگوں نے اس کو بہت ہی زیادہ, اب پتہ نہیں وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ سلوگن لکھے ہوئے تھے کہ نہیں, کہ وہ مطلب بستر گرم کرنا یا وٹ ایور جو بھی تھے, لیکن اس کو اتنا پروموٹ کیا گیا کہ وہ جتنی ایفرٹ خواتین کے لیے ہوئی تھی وہ ساری زیرو ہو گئی ہیں. لیکن ابھی بھی اسٹرگل جاری ہے خواتین کی, ابھی بھی مرد بھی کئی ایسے ہیں جو خواتین کے رائٹس کے لیے مطلب کام کر رہے ہیں. ایون ظاہر ہے کہتے ہیں کہ اگر ہیومن رائٹس پہ ہم نے کام کرنا ہے تو جو خواتین ہیں وہ بھی انسان ہیں, تو ان کے بھی رائٹس ہیں, تو ان کو بھی اتنے ہی رائٹس ملنے چاہیے جتنا ایک نارمل بندے کو ملتے ہیں ہر چیز میں, ایون جائیداد کے علاوہ. اور میں یہاں پہ مینورٹیز کی خواتین کے لیے کہوں گی کہ یہاں پہ ہم تو کہتے ہیں کہ برابری کے حقوق ہیں, اور ہمارے مذہب میں تو بیٹے اور بیٹی کو برابر سمجھا گیا ہے, لیکن میں نے بہت سارے دیکھا ہے جب جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے تو بیٹی کو نہیں دیا جاتا ہے. دوسروں میں تو شاید 1% دے دیا جاتا ہے, 2% لڑکے کو, تو یہاں پہ تو بیٹیوں کا ذکر بھی نہیں آتا. جب جائیداد باپ کی ہوتی ہے تو کہتے ہیں انہیں چلے جانا اگلے گھر, وٹ ایور, وہ اگلے گھر جائے نہ جائے, لیکن جائیداد میں تو اس کا حصہ بنتا ہے. لیکن میں نے بہت ساری چیزوں میں دیکھا, یہاں پہ ایک کیس ہوا, خاتون فوت ہو گئی تو اس کی جائیداد تھی تو بیٹوں نے لے لی, تو اس نے کہا جی ہمارے تو مذہب میں نہیں ہے کہ ہم اس کو حصہ دیں. تو مجھے وہ ایک بائبل کی ایک ورس یاد تھی کہ جب موسیٰ نے سب کو جائیداد تقسیم کی تمام قبیلوں میں, تو ایک تھا اس کی صرف بیٹیاں تھیں, اس کو جائیداد نہیں ملی. تو انہوں نے آ کے موسیٰ سے ریکویسٹ کی, شکایت کی کہ سب کو جائیداد ملی ہے تو ہمیں کیوں نہیں ملی. تو پھر موسیٰ نے خدا سے ریکویسٹ کی کہ مجھے بتا کہ میں کیا کروں. تو وہاں سے اس کو ایک آرڈر ملا خدا سے کہ جتنا جس بھی قبیلے کو ملا ہے اتنا ہی ان کو بھی دے, کیونکہ اگر اس کا بیٹا نہیں ہے تو بیٹیوں کو اتنی جائیداد. میں نے وہی ورڈز میں نے نکال کے میں نے یہاں پہ جو کورٹ ہے وہاں بھجوا دی, اور جج نے وہ آیت دیکھی, وہ پڑھا, وہ ورس پڑھی اور سارا پڑھا, تو انہوں نے پھر برابر کا بیٹے کو جتنا دیا اتنا بیٹی کو بھی دیا. تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے لوگ پروجیکٹ ہی نہیں کر سکتے نا, ببلیکلی بھی نہیں چیزوں کو پروجیکٹ کرتے. خواتین کے رائٹس تو پھر دور کی بات ہے. تو کئی چیزیں جو بائبل میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں ہم اس کو بھی نہیں مانتے, اور اس لیے یہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ ہم ٹھیک ہے ہمارے مذاہب میں تو دیا گیا جتنی بھی الہامی کتابیں خواتین کے رائٹس اس میں ہیں, لیکن ہم ان چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو دن منائے جاتے ہیں نا, یہ امپلیمنٹیشن کو مطلب کہ یقینی بنانے کے لیے منائے جاتے ہیں. باقی کوئی نہیں ہے کہ ہم سٹیج پہ چڑھ کے بول رہے ہیں یا خواتین باہر نکل رہی ہیں شور گلا ہلا گلا کر رہی ہیں, یہ اس کا مقصد نہیں ہے. جو مقصد ہے وہ بہت ہی مطلب جو کنڈیشن ہے خواتین کی وہ بڑی گمبھیر ہے, اور آج کے دور میں بھی اتنا سائنٹیفک دور ہے, اور آج کے دور میں بھی ایک خاتون کو جائیداد لینے کے لیے, اپنی مرضی کی شادی کرنے کے لیے اور کئی کاموں میں اسے بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. تو اتنی اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے. جی جی ہم ذرا زیادہ کا بھی ویو لے لیں, زیادہ آپ بتائیے گا پاکستانی سوسائٹی میں عورتوں کی کیا صورت کا, جیسے ابھی شیرین فرما رہی تھی کہ ہماری سوسائٹی میں خواتین جو ہے وہ اپنے بنیادی انسانی حقوق سے بھی واقف نہیں. تو آپ اگر ذرا غور کیجئے گا کہ ہمارے اپر پنجاب میں اور لوور پنجاب کے اندر خواتین کی کیا صورت ہے, اگر آپ اس کو ذرا تھوڑا سا اپنے ویوز میں بتائیے گا تاکہ ہماری اور ایشو پہ کلیئرٹی ہو جائے. جی بہت شکریہ کاشف نواب صاحب. اور خاص طور پہ سب سے پہلے تو یہ جو آج کا دن منایا جا رہا ہے 8 مارچ کے حوالے سے, اس کے حوالے سے بھی میں کچھ بات کرنا چاہوں گی. کچھ باتیں شیرین نے کی ہیں اس کے اوپر, کچھ میں بھی اس کے اوپر شیئر کرنا چاہوں گی کہ بیسکلی
یہ جو 8 مارچ کو ہر سال پاکستان کے اندر ایک عورتوں کے خلاف ایک ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیا کے اندر یا پبلک میں یا ایون جو ڈفرینٹ سیمینارز خاص طور پہ مذہبی جماعتوں کی طرف سے آرگنائز کروائے جا رہے ہوتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی نیگیٹیوٹی ہے. اب یہ نیگیٹیوٹی بیسکلی کیوں ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلی بات تو یہ کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ انٹرنیشنل وومن ڈے ہے اور اس کو اس لیے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اور ایسی خواتین جو کہ اپنے بہت سارے حقوق سے جو محروم کر دی جاتی ہیں، یہ بیسیکلی ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید جو 8 مارچ ہے وہ اس پہ بس عورتوں کا ایک مارچ نکلے گا، اس سے زیادہ ان کو کچھ نہیں پتا، اس لیے ان کی ایکٹیویٹی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ان لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ 8 مارچ بیسکلی ہے کیا، انٹرنیشنل وومن ڈے ہے کیا، اور یہ سیلیبریٹ کیوں کیا جاتا ہے. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے جب کبھی بھی کوئی بھی موقع ہوتا ہے، کوئی بھی اس طرح کا دن منایا جا رہا ہوتا ہے، تو بیسکلی لوگوں کے اظہار کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، مختلف لوگوں کا مختلف ہوتا ہے. کچھ لوگ اپنی رائے کا اظہار اس طرح کی جو ولنریبل جو سیگمنٹس ہیں ان کے لیے کچھ لوگ سیمینارز کرتے ہیں، کچھ لوگ مارچ کر لیتے ہیں، جیسے عورت مارچ کافی زیادہ کنٹروورشل رہا پچھلے 2-3 سال میں. اسی طرح سے کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ خواتین کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ صرف کنٹروورسی یا مطلب صرف ان پوائنٹس کو لے لیتے ہیں جو کہ خاص طور پہ عورت مارچ کے حوالے سے کچھ جو خاص جو سلوگنز تھے ان کو لے کے اس پورے کے پورے دن کو یعنی صرف اسی چیز سے ریلیٹ کر دینا یہ ٹوٹلی غلط ہے. کیونکہ یہ دن بیسکلی جو منایا جاتا ہے یہ ان خواتین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہے، اور اس چیز کا عزم ہے کہ ان خواتین کے رائٹس کے لیے ایفرٹ کی جائے اور گورنمنٹ اپنے لیول کے اوپر لیجسلیشن کرے، اور جہاں جہاں ایسی جو لیجسلیشن ہے اس پہ لوپ ہولز ہیں اس کو کور کرے، نئی لیجسلیشن کرے یا امینڈمنٹ کرے، یا اگر امپلیمنٹیشن میں کہیں پہ بھی کوئی کمیاں ہیں تو اس امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سارے مقاصد ہیں. صرف 8 مارچ کو عورت مارچ کے ساتھ ایسوسیٹ کر دینا اور صرف کچھ سلوگنز کو لے کے پوری کے پوری جو دن ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو خواتین کی ایفرٹ ہے وہ اس کی نظر کر کے اس کو کنٹروورشل بنانا غلط ہے. کیونکہ ہر ایک کا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے. ان سلوگنز کے ساتھ 10,000 اور بھی پازیٹیو سلوگنز تھے جن میں انہیریٹنس رائٹس کے اوپر بات کی گئی تھی کہ خواتین کو دیے جائیں، ڈومیسٹک وائلنس کی بات کی گئی تھی، اور چیزوں پہ بات کی گئی تھی. لیکن ان چیزوں کو نظر انداز کر کے یہ ساری چیزیں لے آنا ٹوٹل غلط ہے. تو میں تو یہ کہوں گی کہ جو لوگ اس کو جو ہے وہ کنٹروورشل بناتے ہیں یہ ٹوٹل خلاف ہے. دوسری ایک اور بات یہ کہ جو لوگ جیسے شری نے ابھی ذکر کیا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا دن منانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بھئی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت ہے. ہمیں اپنے جو عہد ہیں، ہماری جو افواہ ہے اس کو بار بار اس کی تجدید کی ضرورت ہے. ہم کشمیر ڈے مناتے ہیں ان کی سولیڈیرٹی کے لیے، ہم اسی طرح سے ہیومن رائٹس ڈے مناتے ہیں، اس میں بھی تو انہی ولنریبل سیگمنٹس کی بات ہوتی ہے. تو اگر ویمن ڈے منا لیا جائے گا انٹرنیشنل ویمن ڈے تو اس کے اوپر جو ہے کنٹروورشل اس طرح کی ساری بنانے کی میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں ہے. دوسری جو آپ کا سوال تھا میں اس کی طرف آتی ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ اس ٹائم پہ کیا صورتحال ہے پاکستان کے اندر خواتین کے بنیادی جو حقوق ہیں ان کے حوالے سے. تو سب سے پہلے تو میں کانسٹیٹیوشن کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم اس کا تھوڑا سا اوور ویو لیں تو کانسٹیٹیوشن میں بہت ساری ایسی پروویژنس ہیں جس میں خواتین کو خاص طور پہ ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں، بنیادی جو ان کے حقوق ہیں اس کے حوالے سے لیجسلیشن موجود ہے. جیسے کہ آرٹیکل 25 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ خواتین کے لیے جو ہے اگر کوئی ایسے قوانین بنائے جائیں جو کہ ایون جو ہے باقی فرض کرے کہ اگر مردوں سے زیادہ ان کو کہیں پہ پریولیج دی جا سکتی ہے تو وہ دے دی جانی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ولنریبل سیگمنٹ ہے. مین ٹو سے کہ کانسٹیٹیوشن بھی اس چیز کو ایڈمٹ کر رہا ہے کہ خواتین ایک محروم طبقہ ہے اور ان کے لیے خاص لیجسلیشن کر لی جانی چاہیے. اس کے علاوہ بھی اگر ہم باقی آرٹیکلس کو دیکھیں تو خواتین کو جو ایک نیشنل لائف میں لانے کے لیے جو پارٹیسپیشن ہے ان کی ہر ایک لیول اس کو انشور کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ان کی شادی
اور उनके खानदान, उनके बच्चों के हवाले से भी लेजिस्लेशन के लिए कहा गया है। इस तरह से और बहुत सारी प्रोविजंस अवेलेबल हैं। ये तो है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के नजरिए में ही बहुत सारी जो लेजिस्लेशन है वो भी पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। ऑल्दो उसके अंदर काफी ज्यादा लूप होल्स भी हैं, बहुत सारी अमेंडमेंट्स की जरूरत है, इम्प्लीमेंटेशन की बात है, वो शायद हम जो है वो आगे जाके डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो बुनियादी जो हकूक हैं खवातीन, इस चीज से बिल्कुल इनकार नहीं है कि बहुत सारे जो उनके बुनियादी हकूक हैं खवातीन उनसे जो है वो बिल्कुल महरूम है, और वहां पे बहुत सारे काम करने की जरूरत है। जी शुक्रिया शिरीन, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप बताइएगा कि पाकिस्तान में आए रोज जो है जबरी तब्दीली मजहब और बच्चों की जबरी शादियों के हवाले से वाक़यात बढ़ रहे हैं, तो क्या मजहबी जो माइनॉरिटी खवातीन है, क्या उनको उस आप किस निगाह से देखती हैं? क्या उनको बराबर के राइट्स मौजूद है? क्या वो उनको जो जबरी तब्दीली मजहब और जबरी शादियां जो है उस पे आप थोड़ा बताइएगा। हाँ, थैंक यू काशी साहब। जहाँ तक राइट्स का सवाल है और खवातीन के राइट्स है, इस पे तो बहुत ही मतलब बहस लंबी हो जाएगी। और जब हम मिनॉरिटी की बात करते हैं और वो भी खवातीन की, तो एक तो हो खातून, ऊपर से वो मिनॉरिटी की, तो वो डबल वल्नरेबल हो जाती है। क्योंकि मतलब आपको शायद एक्सपीरियंस है कि नहीं, लेकिन बीइंग अ फीमेल और बीइंग अ मिनॉरिटी फीमेल, मैंने इस चीज को बड़ा एक्सपीरियंस किया है कि जब आप कहीं जॉब कर रहे होते हैं तो लोगों की कोशिश होती है कि जन्नत कमाएं। तो वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें भी जन्नत मिले, हमारे पूरे खानदान को जन्नत मिल जाएगी। तो वो आप समझ रहे हैं कि जन्नत वो किस सिलसिले में लेना चाहते हैं। तो जब मतलब एक मिच्योर, जैसे हम हैं मिच्योर है, अगर हम बाहर जाएं, हमें कोई अगर दावत किसी चीज की दावत दी जाएगी तो हम उसको एक लाइट मूड में ले लेते हैं या मजाक समझ के हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन एक बच्ची है और वो बड़ी यंग एज की है, वो कहीं काम कर रही है, जैसे डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, अगर वहां पे वो उसको एक ही चीज बार बार कही जाए, उसको अब्यूज भी किया जाए भी होती है, और भी कई चीजें उसके साथ साथ जुड़ी होती हैं, तो वो नहीं उसमें वो सरवाइव कर सकती। तो फिर आखिरकार उनके पास यही होता है कि अब ये हो चुका है तो अब आप को कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो वो अगर ना भी कन्वर्ट हो तो उसको अगवा कर लिया जाता है, जबरी उसका मजहब तब्दील कर दिया जाता है। और इवन आप सोच नहीं सकते हैं कि कई तो ऐसे केसेस हम लोगों ने देखे हैं कि मतलब 5 बच्चों की माँ है, 4 बच्चों की माँ है, बच्चे भी बड़े बड़े हैं, लेकिन वो कहीं वो काम कर रही होती है, तो इसलिए वो उसके साथ कुछ ऐसा अब्यूज या कुछ ऐसी उसकी बना लेते हैं पे कि फोरम पे कहा जाता है कि हम यहाँ भी आपको जलील करेंगे, ये चीजें शेयर कर देंगे। अब वो बंदी अनपढ़ होती है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैं करूं क्या, तो एट द एंड वो क्या करती है कि कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे एक दो इसी तरह के केसेस हुए हैं, मतलब मेरे एरिया में भी, और मुझे उसमें बकायदा इन्वॉल्व किया गया कि आप जाएं पता करें। जब हम दारुल अमान में गए हैं तो वो ऑलरेडी वो बंदी इस्लाम कबूल करके जा चुकी हुई थी, और वो थी 40-45 साल की बंदी थी, 4 बच्चे थे। और आप देखिए, जब यंग एज के बच्चे और जबरन, जब हम कहते हैं कि जबरदस्ती की गई, बाद में वो कहा जाता है कि नहीं ये तो इश्क था, ये था। और इवन हमारी अदालतें भी कई दफा तो मतलब जब कहीं और ये 14 साल 13 साल की शादी होती है तो वहां पे उस शादी को कहा जाता है कि ये निकाह वाजिब नहीं है, लेकिन जहां पे वो मिनॉरिटी से हो तो वहां वो निकाह भी वाजिब हो जाता है और वो चीजें भी वाजिब हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में मैं समझती हूँ कि मिनॉरिटी की फीमेल होने के नाते वो डबल उस चक्की में पिस रही होती है जिसमें मेजोरिटी की खवातीन पिस रही होती हैं। तो जी बहुत शुक्रिया दादा। इस पे एक बड़ा अहम सवाल मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। अभी उन्होंने बात की है कि हमारी जो अदालतें हैं उनका मजाज कुछ जो है मिनॉरिटी के हवाले से वो कोई अच्छा नहीं है। आप जरा इस पे बताइएगा, और ये साथ में ये भी बताइए, हमारे पास पंजाब के अंदर, मुल्क के अंदर एक एज शादी की उम्र का तयन जो है वो तो 16-17 साल या 18 साल की उम्र का है, लेकिन आज जहाँ पे तब्दीली मजहब की जब बात आती है तो वहाँ पे एज का तयन नहीं किया जाता। तो चूंकि आज हम खवातीन के हकूक की बात कर रहे हैं उसी दिन के हवाले से, तो मिनॉरिटी की खवातीन भी खवातीन, तो मैं समझता हूँ कि आप जरा बताइएगा कि क्या मिनॉरिटी की खवातीन के लिए जो इस तरह की इश्यूज आ रहे हैं उनके लिए क्या तो मजहब की तब्दीली का या तब्दीली मजहब के लिए कोई एज का होना मुनासिब रखा जाए, या फिर वही जो है जब जिसका दिल किया वो कर सकता है। तो आप जरा इसको बताइएगा, अदालतों का मजाज और ये एज के हवाले से थोड़ी बात कीजिए। जी काशिफ, शुक्रिया, बहुत ही अहम सवाल है।
اور میں تھوڑا سا اس کو براڈر طریقے سے لوں گی اور شیریں کی بات کو بھی میں ساتھ ساتھ لے کر چلوں گی. شیریں نے فرمایا کہ جو منورٹی کی خواتین ہیں جب وہاں پر کوئی شادی کی بات آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو عدالتیں کہتی ہیں یہ عشق وشق ہے یہ وہ. تو میرا کیونکہ بہت زیادہ کام ہے عدالتوں میں بھی اور ویسے بھی وومن رائٹس سے ریلیٹڈ اور اس طرح کے بہت سارے کیسز جو ہے وہ میرے اپنے ہاتھوں سے میری اپنی نظروں سے گزرے ہیں. بیسکلی اگر تو ہم خواتین کا ذکر کریں نا تو دیکھیے یہ میرا تو یہ کہنا ہے کہ بالکل جب اس طرح کی کوئی بات آ جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ شاید کوئی بعد میں دیکھتا ہے کہ یہ مینورٹی کی خاتون ہے کیونکہ خاتون آلریڈی ولنریبل ہے, وہ مسلمان خاتون ہو یا وہ کرسچن ہو, دونوں کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ تقریباً سیم ہوتا ہے. اور تھوڑا سا ایج کے حوالے سے بھی میں بتاؤں بلکہ اس سے پہلے جو شیریں کا سوال تھا اس حوالے سے کہ جو خواتین ہیں ان کو جبرن جو ہے کنورٹ کروایا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے اچھا تھوڑا سا میں پہلے یہ کلیئر کر دوں کہ شاید ہمارے بہت سارے کیونکہ اس میں جو ہے وہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے کم عمری والا اور پنجاب کا جو قانون ہے اس میں تو 16 سال کی عمر ہے کم از کم اور باقی جو صوبے ہیں کہیں پہ 18 ہے اور کہیں پہ ایون صرف بلوغت کی عمر ہے وہاں پہ لیجسلیشن ہی موجود نہیں ہے. ساری چیزوں کے باوجود دیکھیے اسلام کے اندر کیونکہ ریلیکسیشن ہے کہاں پہ آ جاتی ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ لڑکی جب بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی تو وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بچیاں اس کو جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہیں اگر وہ زیادہ چھوٹی عمر کی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اسلام میں ریلیکسیشن ہے اور یہاں پہ ان کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی. میرے خیال سے عام طور پہ یہ ریزن ہوتی ہے. ویسے ابھی اگر ہم سپریم کورٹ کی آئی تھنک اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 16 سال سے کم عمر کی اگر بچی جو ہے وہ شادی کرے گی تو بیسکلی جو ہے وہ اس کا ایک ڈفرینٹ یا خاص طور پہ اگر اسے جبرن جو ہے اسلام قبول کروایا جائے گا یا اگر وہ اسلام قبول کرتی ہے تو اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا وہ اس لیے کہ ابھی اس کی ایج کم ہے. لیکن چلے بہرحال ان ساری چیزوں کے باوجود کیونکہ اسلام میں تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے بلوغت کے حوالے سے اس لیے میرا خیال ہے لوگوں کا رجحان اس طرف تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. عدالتوں کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیے عدالتوں سے بھی پہلے جو پولیس کا جو رویہ ہے وہ انتہائی خراب ہے. وہ کوئی بھی خاتون ہو میرے پاس بے شمار کیسز ہیں خاص طور پہ ریپ کیسز ہیں بچیوں کے جو پولیس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے گھنٹوں بچیوں کو تھانوں میں بٹھایا جاتا ہے اور 6 بجے 7 بجے ان سے کہہ دیا جاتا ہے سوری اب آپ جائیں جی ہمیں آرڈر ہے کہ 6-7 بجے کے بعد ہم خاتون کو تھانے میں نہیں بٹھا سکتے. تو بھائی اس سے پہلے جو آپ نے اتنے گھنٹے بٹھایا وہ کس لیے بٹھایا. پھر اس کے علاوہ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ نہیں ان بچیوں کو ہزاروں دفعہ تھانوں میں بٹھایا جاتا ہے. اس کے بعد اینڈ پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی اب آپ نے ایس پی کے پاس جانا ہے. تو دیکھیے یہاں پہ میں کہتی ہوں کہ لیجسلیشن میں لوپ ہولز ہیں پروسیجرل لا کے اندر لوپ ہولز ہیں. پولیس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پریزنٹ گورنمنٹ نے بڑے بڑے دعوے بھی کیے تھے کہ پولیس ریفارمز لے کر آئیں گی لیکن انفارچونیٹلی میرے اپنے بہت سارے کیسز میں کچھ بھی نہیں ہو رہا اور جو ہے وہ بچیاں جو ہیں وہ بہت ولنریبل ہیں خاص طور پہ جو ریپ کیسز میں آتی ہیں اور جو سیکسول اوفینسز کے اندر آ رہی ہوتی ہے. تو نہ صرف میرا تو یہ ایکسپیرینس ہے کہ نہ صرف یہ کہ جو مینورٹیز کی بچیوں کے ساتھ یہ معاملات ہیں میجورٹی جو ہمارے یہاں پہ بچیاں ہیں ان کے ساتھ بھی سیم ایٹیٹیوڈ ہے. یہ جو بچیاں یہ ہر ہیلپ لائن کے ساتھ کام کر رہی تھی جس کو پنجاب کمیشن آف دا اسٹیٹس آف وومن جو ہے وہ کر رہا تھا اس کو سپروائز کر رہا تھا. ہمارے پاس ایک کیس آیا جس میں کسی نے کمپلین کی کہ ایک بچی ہے اور وہ جو ہے بہت چھوٹی ہے تو اس کی شادی جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے. اب اس کے اوپر جب کیونکہ وہ ہمیں بتایا گیا کہ اگلے دن صبح ہی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں نکاح کا سارا سیٹ اپ جو ہے وہ انہوں نے لگا لیا ہوا ہے. ہم نے فوری طور پہ جو ڈی پی او تھا اس کو کانٹیکٹ کیا. ڈی پی او صاحب وہ بھی انہوں نے خیر کافی کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ. انہوں نے جو ہے وہ کنسرن تھانے کو اطلاع دی اور بچی کے جو والدین تھے ان کو جو ہے ایون اسی ٹائم پہ اریسٹ کر کے تھانے میں لایا گیا اور اگلے دن کورٹ میں پیش کیا گیا. کورٹ میں جب اس بچی کو پیش کیا گیا اب اس کا ایج کا پروف کوئی نہیں تھا. اب دیکھیے یہاں پہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ والدین جب بچوں کی ٹائملی اگر نہیں کروائیں گے ان کی برتھ رجسٹریشن نہیں کروائیں گے تو اگر بعد میں خدا نہ خاصے اس طرح کا مسئلہ آ جائے تو کیسے آپ ثابت کریں گے. اب جب کورٹ نے پھر اس کے اوپر کیونکہ ڈسپیوٹ آ گیا ایج کے اوپر کیونکہ ہم نے ٹینڈر ایج کی بات کی تھی
कोर्ट ने उसके ऊपर ओसिफिकेशन टेस्ट का जो है वो ऑर्डर कर दिया। जब ओसिफिकेशन टेस्ट आया और हमारे साथ रिपोर्ट शेयर हुई, तो रिपोर्ट भी आप ये देखिए आमतौर पे जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स होती हैं ओसिफिकेशन की, वो आप मतलब थोड़ा सा उसमें अंदाजा होता है। जैसे इसमें कह दिया गया कि लड़की की उम्र जो है 17 से 18 के बीच में है। तो अब जब इस तरह की बॉर्डर लाइन एजेस आती है तो उसमें भी मसाइल होते हैं। हमें लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे गाइड करने की जरूरत है ताकि इस तरह के वाकयात ना हो। जी शुक्रिया। शिरीन, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि अभी हमने काफी देर से बात की है, आपने भी और दादा ने भी। हमारे पास जो एक बड़ा अहम हमारे माशरे का एक ग्रुप है, सेटअप जो है, वो खेत मजदूर खवातीन है, भट्टा पे काम करने का। क्या पाकिस्तान में जो लेबर लॉ है उनके मुताबिक उन खवातीन को जो एक खास लेबर की जो वेजेस है वो हुकूमत ने जो सेट की हुई है, क्या उनको मिलती है? क्या उनका जो काम है वो उनकी जो उनको मुआवजा दिया जाता है उससे ज्यादा लिया जाता है? ये जो आज की जो दिन बनाया जा रहा है, इस दिन का मकसद ही उन खवातीनों ने स्ट्रगल की थी जो फैक्ट्रियों में काम करने वाली थी। उन्होंने शिकागो के अंदर अपनी स्ट्रगल का आगाज किया था। आप जरा प्लीज ये भी बताइएगा कि भट्टा मजदूर खवातीन या खेत मजदूर खवातीन को किन मसाइल का शिकार है और उनको उजरत जो है वो हुकूमत के कायम करदा वेजेस के मुताबिक मिल रही है? अच्छा, हमने ये काशिफ साहब बहुत सारी जगहों पे देखा है जाके कि जो वेज रेट है मर्दों की निस्बत खवातीन का बहुत कम है। और ये जैसे भट्टा मजदूर की बात आप कर रहे हैं, तो वो मर्द को जैसे रेट देते हैं, वेज रेट जो भी, वो खातून को तकरीबन 1/3 देते हैं, और इसी तरह बच्चे को उससे भी कम। मतलब हालांकि बच्चे जो होते हैं, जो 14, 15, 16 साल का बच्चा था, वो बड़ा तेजी से काम कर रहा होता है, और मर्दों की निस्बत या जवान मर्द की निस्बत वो ज्यादा तेजी से काम करता है, लेकिन उनकी भी रेट कम है। लेकिन हम यहाँ खवातीन को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने देखा है जो खातून होती है वो तो एक मुलाजम होती है, वो साथ अपनी बेटी को भी ले आती है। वो कहती चलो मैं अपने हिस्से का काम जल्दी करके चली जाऊंगी। एक वो काम कर रही होती है, एक साथ उसकी बेटी काम कर रही होती है, और वो रेट एक ही होता, वेज रेट एक ही होता दोनों का। और इसी तरह हम घरों में जाके देख लें, जैसे कि कोई किसी के घर में मतलब सफाई का काम करते, बर्तन धोते, कपड़े धोते हैं, तो खातून को रेट जो दे रहे होते हैं उसको कहेंगे जी कल आपने ज्यादा काम करना है तो घर से किसी को ले आना। वो एक वेज रेट में ही वो साथ अपनी बेटी को भी ले जाती है, और यहाँ कभी वो अपनी बहन को ले जाती है, लेकिन रेट वो एक ही होते हैं। जबकि वो अगर बाहर से किसी को मर्द को दें तो वो जाहिर है मजदूर को जो रेट देंगे, अगर मजदूर अपने साथ कोई मजदूर लेके जाता है तो उसको अलग से मजदूरी दी जाती है। अभी हम चलते हैं ज्यादा सादिक की तरफ। ज्यादा आप बताइएगा कि पाकिस्तान में खवातीन के हवाले से बहुत सारे मौजूद हैं। क्या प्रॉब्लम है कि उन लॉज में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते या खवातीन को इंसाफ नहीं मिल सकता? जैसे देखिए पंजाब के अंदर वुमेन प्रोटेक्शन बिल है या दूसरे बहुत सारे बिल्स मौजूद है, लॉज मौजूद है, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे पुलिस की तरफ से या अदालतों की तरफ से लोगों को इंसाफ फलामी के मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और खासतौर पर बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत सारी शिक्के ऐसी हैं जो खवातीन को सपोर्ट नहीं करती। आप इस पर बारे में जरा बताइएगा। जी काशिफ, इंतहाई अहम क्वेश्चन है। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर कुछ लेजिस्लेशन मौजूद है, लेकिन समटाइम ये लेजिस्लेशन जो है वो हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेबल है ही नहीं, और जहां भी वो इम्प्लीमेंटेबल है वहां पर हमारे कुछ ऐसे समाजी रवैये हैं या लोगों के कुछ ऐसे रवैये हैं जो कि नहीं चाहते कि इस तरीके से, मतलब कानून जिस तरीके से बनाया गया है उसकी ट्रू स्पिरिट के तहत उसको लागू किया जाए। छोटी सी मिसाल दूंगी कि जैसे कि मुस्लिम आइली कवानीन के तहत सेक्शन 5 में जो पोलीगैमस मैरिज के खिलाफ एक जो प्रोविजन दी गई है, और उसपे कहा गया है कि अगर मुसलमान मर्द को शादी करनी है तो वो पहली बीवी से इजाजत या यूनियन काउंसिल के जरिए से जो प्रोसेस है उसको वो करेगा, और उसके बाद यूनियन काउंसिल जब उसको अलाउ करेगी तो फिर वो उससे शादी करेगा, वरना वो शादी नहीं कर सकता। और अगर कोई मर्द जो है वो इस प्रोसेस को अडॉप्ट किए बगैर शादी कर लेता है तो उस सूरत में ऐसे मर्द के खिलाफ जो उसकी पहली बीवी है, जो एग्जिस्टिंग वाइफ है, वो कार्रवाई करवा सकती
ہے. اس میں میرا ایک ذاتی تجربہ رہا کہ کیس میں گئی, کورٹ میں گئی, خاوند نے پہلی بیوی سے اجازت کے بغیر یہ یونین کونسل میں درخواست کیے بغیر, پروسیس کیے بغیر شادی کر لی. تو پہلی بیوی کی طرف سے میں نے ایک پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کرنے کے لیے جب ایک میجسٹریٹ کے پاس میں گئی تو وہ مجھ سے کہتے ہیں میڈم اس کا شرعی حق ہے, آپ جو ہے وہ کیا آپ مرد کے پیچھے پڑ گئی ہیں. تو میں ان کو سے کہتی کہ کہیں پہ ہماری ایک بل نہیں ہے. اب ایک میجسٹریٹ جو ایون مجھے یہ کہہ رہا ہے, ظاہر ہے کہ اس سے ہم کل کو کیسے انصاف کی امید کریں گے. وہ تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی لوپ ہول ڈھونڈ کے, کوئی نہ کوئی جو ٹیکنیکلٹی ڈھونڈ کے جو ہے وہ مرد کو فیور دے گا, اور جس کی یہ تھنکنگ ہے, جس کی یہ ایک سوچ ہے, اسے ہم کیا امید کریں گے جو ہے خاتون, ایسی خاتون کے لیے انصاف کی. تو بیسکلی جہاں پہ خواتین کی بات آتی ہے اور جہاں پہ اس طرح کے فیملی میٹرز کی بات آتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر بائسنسز ہیں. بہرحال کچھ اچھے قوانین بھی موجود ہیں جن کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. مسلم آئلی قوانین کی ہی ہم بات کریں تو جو خاص طور پہ بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے اچھے قوانین ہیں, اور ماں کو خاص طور پہ حضانت پیریڈ کے اندر ہر صورت جو ہے وہ بچے کی کسٹڈی ملتی ہے, کوئی ایون ماں نے لکھ کے کیوں نہ دی ہو. مختلف لوپ ہولز کے باوجود بھی کسٹڈی عام طور پہ بچے کی ماں کو ملتی ہے, چھوٹے بچے کی. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ کافی جو ہے وہ بینیفیشری ہیں. بہرحال کچھ کمیاں کوتاہیاں بھی قوانین کے اندر موجود ہیں, جیسے کہ ویسے تو لکھا ہوا ہے کہ 6 ماہ کے اندر جو ٹرائل ہے, جو فیملی کورٹ کا جو ٹرائل ہے وہ کنکلوڈ ہوگا, لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں اگین وہ کورٹ کی ڈسکریشنری بات ہے کہ اگر جو ہے میٹر کسی وجہ سے لنگر آن ہو جاتا تو کوئی بات نہیں ہے. میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو کہ ایون 5 سال بھی چلے, 6 سال بھی چلے ہیں. اور باقی عدالتوں کے اندر جو خواتین کا ایکسس سم ٹائم نہ کرنا, اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں. کچھ ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ سال ہر سال چیزیں چلیں گی. دوسرا ان کو یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ایک جو فی ہے, کوانٹم ہے, وہ تو پے کرنا پڑے گا. کچھ اس طرح کی کمیٹیز تو گورنمنٹ کے اینڈ سے بنائی گئی. عدالتوں کے اندر یہ جو ایشوز ہے جیسے کہ کیسز کا ڈیلے ہونا, یا اس کے علاوہ کیونکہ ظاہر ایک کاسٹ کا ایلیمنٹ آتا ہے کورٹ کے اندر, تو خواتین اس لیے بھی ایکسس نہیں کرتی. ایک مسئلہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں, اکیلے آنا کورٹ میں ان کے لیے جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ ایسی پاپولیٹڈ ایریاز جیسے کہ لاہور ہے, جو عدالتوں کے حال ہیں جہاں پہ ایون فیمیل لائرز بھی ایزی نہیں ہیں, اتنی تنگ کورٹس ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ ایون خواتین لائرز ایزی نہیں ہے, تو عام خاتون تو ویسے ہی وہاں پہ ایزی فیل نہیں کرتی. تو یہ بھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ خواتین عام طور پہ کورٹ پرومیسز میں آنا ہی پسند نہیں کرتی, یا پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لوپ ہول کی وجہ سے جو ہے وہ جسٹس کی پروویژن ان تک نہیں ہو سکے گی. ایک اور چیز ہراسمنٹ والی بھی ہوتی ہے. ایک اور جو ایلیمنٹ ہے خاص طور پہ وہ خواتین کے ہراسمنٹ کے حوالے سے بھی ہے کہ سم ٹائم خواتین کو جو ہے وہ ہراسمنٹ بھی فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہے پبلک پلیسز کے اوپر, کہ ایون جو ہے ظاہر ہے کہ کورٹ پریمیسز کے اندر جو ہے وہ بہت سارے سائلین بھی آتے ہیں اور لوگ بھی آتے ہیں, تو ہراسمنٹ کے ایشوز بھی ہم نے سنے ہیں. تو آلدو جو ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ایکٹ موجود ہے, لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کیا, اور اسی طرح سے جو جتنی بھی بار کاؤنسلز ہیں انہوں نے بھی اس کو اڈاپٹ نہیں کیا, ورنہ شاید کورٹس میں ایون ان کی حالت تھوڑی سی زیادہ بہتر ہوتی. لیکن بہرحال اس کے ان ساری چیزوں کے باوجود جو ہے سیکشن بھی میں مس کر رہی ہوں سے 509 سیکشن 509 آف پی پی سی اویلیبل ہے, جس میں اگر خاتون کو کسی قسم کی ہراسمنٹ ہے تو وہ ایون تھانے کے ذریعے سے جو ہے وہ ریلیف لے سکتی ہے. لیکن دیکھا جائے تو لوگ پھر ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑتے, کیونکہ آلریڈی ایک لیٹیگنٹ اگر آئی ہوئی ہے کورٹ میں تو پھر وہ کیسے ایک نئے کیس پہ پڑے گی. تو یہ بہت سارے جو ریزنس ہیں انٹر کنیکٹڈ ہیں جو کہ خواتین کے انصاف کے حصول میں جو ہے وہ آڑے آتی ہیں. اور بہت ساری خواتین جو ایون کیس فائل کرتی ہیں لیکن ڈسہارٹ ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ جو ہے سیٹلمنٹ کے ذریعے سے یا اور کسی طریقے سے جو ہے اپنے مسائل کو حل کرنے کو ترجیح دیتی ہیں. جی شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جا رہا ہے. میں آخر پہ چاہوں گا کہ شیرین آپ کچھ اس دن کے حوالے سے ایڈ کریں, کیونکہ جو کل کا آج کا دن جو ہے 8 مارچ خواتین کے لیے ایک اہم دن ہے. آپ اس دن کے حوالے سے کچھ آخر میں کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں تو پلیز 2-3 منٹ بات کریں.
جی کاشف صاحب، میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب ہم ہر سال ایک دن مناتے ہیں تو ہمیں اس بات پہ زیادہ زور دینا چاہیے جو کہ 52% ہیں ان کو نمائندگی بھی اتنی ہی دی جائے، جابس میں بھی اور پارلیمنٹ میں بھی اور سینٹ میں بھی۔ جب تک ہم خاتون کا ایک مناسب تعداد ان اداروں میں نہیں ہوگی، جابس میں نہیں ہوگی، تب تک ہم اس ماحول کو بہتر نہیں کر سکتے۔ ابھی تو یہ ہوتا ہے ایک خاتون ہوتی ہے آفس میں، 7 8 10 مرد ہوتے ہیں، تو وہ اگر اس کو ہراس بھی کیا جائے تو وہ شرم کے مارے کسی کو بتاتی نہیں۔ اور جہاں پہ 2 4 5 خاتون ہوں، 6 ہوں یا ایکولی برابر ہوں، جیسے 52 نہیں ہے تو 50% ہو، تو اس لحاظ سے ماحول بھی اچھا رہے گا اور جو کرائم ریٹس ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے، ایون ہراسمنٹ ریٹس بھی کم ہوں گے۔ اور میرے خیال میں اس چیز کے لیے خواتین کو آواز اٹھانی چاہیے۔ جتنے بھی انسٹیٹیوشن کام کر رہے ہیں، جتنی بھی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، وہ ابھی اب کے بعد یہ نعرہ لگائیں کہ 50% کی ان کو دیں، جہاں بھی دیں نمائندگی 50% کی کم از کم نمائندگی دی جائے۔ جی شکریہ جی، زیادہ میں آپ کی طرف آؤں گا، پلیز 2 4 منٹ میں آپ کچھ کہنا چاہیں جو آپ مس کر گئی ہیں، وہ آپ بات اپنی کر سکتے ہیں۔ جی کاشف، میں اپنے لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ انٹرنیشنل وومن ڈے کو سیلیبریٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم پاکستانی، ہم مشرقی جو خواتین ہیں، ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ ہمارا رول کیا ہے، ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہے، ہماری نارمز کیا ہیں۔ ہم کسی ویسٹرن ایجنڈے کو لے کر نہیں چل رہی، لیکن ہم یہ چاہتی ہیں کہ ہماری شریعت میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے پاکستان کے اندر جو رائٹس خواتین کو دیے گئے ہیں، ان کی جو پروویژن ہے، اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے، اس کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ اسٹریم لائن کیا جائے، اس کو مینج کیا جائے، تاکہ جو عام خاتون ہے جس کے بہت سارے مسائل ہیں، فرض کریں کہ انہیریٹنس میں رائٹ لینے کے اوپر جو ہے پوری فیملی کو جو ہے وہ اس سے دشمنی مول لے لیتی ہے، یا ایون ایسی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہے کہ ایسی خاتون حصہ ہی نہیں لے پاتی۔ تو اس کے اوپر جو پراپر جو لیجسلیشن ہے اس کو انشور کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے خواتین کی جو ٹریفکنگ ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہے، یہ جو اور ساری چیزیں ہیں جو کہ خواتین کے تقدس کو پامال کر رہی ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ خواتین سے ریلیٹڈ جتنے بھی اوفینسز ہیں ان کے خاتمے کے لیے جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کو خاص طور پہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ جو ریپ سے جو ایسوسیٹڈ جو خواتین ہیں یا جن کے ساتھ ریپ ہوا ہے، ان کے لیے جو کچھ سہولیات ہیں، ان کی جو پروویژن ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ میرے ابھی ایک ریسنٹ کیس کے اندر جس میں خاتون جو ہے وہ وکٹم تھی ریپ کی، تو ان کا جب MLR کرایا گیا تو ایون جو الٹرا ساؤنڈ جو پروسیس ہونا تھا وہ ایک میل ڈاکٹر نے کیا۔ یہ دیکھیں کہ ایک قانون کی کس طرح سے وائلیشن ہے، اور اس میں جو IO تھی ایون وہ فیمیل تھی اور اس کو پتا تھا کہ یہ لا کی وائلیشن ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اس کو انکریج کیا، اس نے جو ہے اسی میل ڈاکٹر سے وہ ساری چیزیں کروائی۔ اس کے علاوہ جو ہے میرے نوٹس میں ہے کہ پنجاب کے بے شمار اضلاع کے اندر جو MLR کے پروسیس کے لیے جو نیسیسری ایکوپمنٹس جو ہونے چاہیے ہاسپٹلس کے اندر وہ موجود نہیں ہیں۔ تو گورنمنٹ چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر بھی فوکس کرے، پولیس کے ایٹیٹیوڈ کو چیک کرے۔ SOPs بنا دیے کہ خاتون جو ہے وہ 6 بجے کے بعد کھانے میں نہیں ہوں گی، تو بھئی یہ جو بار بار اس کو بلایا جا رہا ہوتا ہے اس کی تذلیل کرنے کے لیے، تھانوں کے اندر بار بار جو اس کا ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے، اس چیز کے اوپر بھی نظر ڈالیں، تاکہ خواتین جو ہیں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اور وہ اتنی بائسنس کے باوجود جو ہے وہ اتنی ہمت کر کے سامنے آئی ہے، تو کم از کم وہ انصاف تو حاصل کر پائے۔ تو باقی میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز خواتین سے متعلقہ اپنی جو بائسنس ہے وہ ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ خواتین حضرات۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے حکومتی موقف کے لیے منسٹر جاز عالم صاحب کو مدعو کیا تھا۔ انہوں نے کمٹمنٹ بھی کی تھی، لیکن وہ اپنی کسی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے پروگرام میں جوائن نہیں کر سکتی۔ ہمارا جو آج کے سارے جو مسائل تھے خواتین کے حوالے سے، اس پہ حکومتی موقف کا آنا ضروری تھا، لیکن ہم اس حوالے سے ہم آپ تک وہ جو حکومتی رائے تھی وہ نہیں پہنچا سکے۔ ہم معافی چاہتے ہیں، لیکن اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے لیتے ہیں اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔